اچھا رضا اللہ صاحب، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پوری طرح افغانستان سے جانا نہیں چاہ رہا، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں امریکی فوجی سربراہ جو جنرل آسٹن ایس ملر ہیں، انہوں نے فوجی کمان امریکی سینٹ کام کے جو چیف ہیں جنرل میکنزی ان کے حوالے کر دی ہے، تو اس کا آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ یوبیک صاحب بھی پچھلے سوال کے جواب میں فرما رہے تھے، اور یقیناً امریکہ کی جو انخلاء ہے، نام نہاد انخلاء کہہ لیں یا جتنا بھی انخلاء وہ کرنا چاہتا ہے، ابھی میں اس سوال کے جواب میں بتاؤں گا، کچھ انخلاء جو ہے ان کا وہ ہڈن بھی ہے، اچھا پورا نہیں بھی کریں گے، خیر اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پالیسی کیا ان کی ہوگی یا بظاہر نظر آتی ہے. اور آپ نے جس طرح ذکر کیا، افغانستان میں ان کی جو امریکن فورسز کا ٹاپ جنرل جسے کہا جاتا ہے، جنرل آسٹن اسکاٹ ملر، اس نے بہرحال وہ ہینڈ اوور کر دی ہے کمان پوری کی پوری جو تھی. اور کمان ہینڈ اوور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ایک طرف سے جو امریکن فورسز موجود تھی افغانستان میں، کیونکہ انہوں نے موجود نہیں رہنا، صرف 650 کے قریب فوجی رہیں گے، وہ بھی ڈپلومیٹک ایریا ایمبیسی کو کریں گے، ان کو ان کے مطابق پروٹیکٹ کریں گے سو کالڈ. تو وہ پھر سینٹ کام جو ہے، سینٹ کام امریکہ میں 7 ڈفرینٹ کمانڈز ہیں پوری دنیا کی جغرافیکل ایریاز کو مینیج کرنے کے لیے، اب یوں کہہ لیں. جو ہم سے ریلیٹڈ ہے اس کو سینٹرل کمانڈ یا سینٹ کام کہتے ہیں. تو جنرل میکنزی اس کا چیف ہے. تو وہ بیسیکلی اس کے حوالے کرنے کا مطلب 2 مطلب نکلتے ہیں. ایک تو انہوں نے اشارہ دیا ہے اس چیز کا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، پہلی بات. لیکن دوسرا اور مور امپورٹنٹلی میں اس پر پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں جو پہلے بھی میں نے اس کا حوالہ دیا تھا، کہ امریکہ جو ہے وہ سیریا ٹائپ کی سچویشن، اور یوبیک صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ امریکہ سیریا ٹائپ کی جو کیوس والی سچویشن، سول وار والی جو سچویشن ہوتی ہے، اس کو کریٹ کرنا چاہتا ہے. چاہے سول وار میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اتنی ریزسٹنس ضرور دینا چاہتا ہے کہ افغان طالبان ایزیلی اوور رن نہ کر سکیں پورے افغانستان کو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ امریکہ اسٹریٹجک اپنے جو ایسٹس ہیں اس علاقے میں وہ کیا کیا استعمال کر رہے ہیں، اور اسی میں ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں سے چاہے وہ جنرل آسٹن اسکاٹ ملر چلا بھی گیا ہے، سینٹ کام کے ہاتھ میں کمانڈ رہنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلحہ انہوں نے بے تحاشا یہاں پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اچھا. اور اسلحہ جو ہے وہ اور بھی آ رہا ہے مختلف قسم کا. ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی جن کے اندر یہ ہے کہ افغان طالبان کو اسلحہ مل رہا ہے. جی جی. وہ تو ظاہری بات ہے، اسپوائلز آف وار جسے کہتے ہیں وہ تو ہونے ہی تھے، مال غنیمت کہہ لیں آپ. اچھا. وہ تو ملنا ہی ملنا تھا ان کو. لیکن ساتھ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے اور مختلف اور جگہوں کی طرف سے بھی وہاں پہ اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے. اور وہ کس کو پہنچایا جا رہا ہے؟ اس میں شمالی اتحاد بھی موجود ہے. شمالی اتحاد ابھی بھی قائم ہے اپنی جگہ سے، وہ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا ہوا. اور ساتھ یہ کہ جو افغان حکومت ہے اس میں سے کچھ سیکورٹی فورسز جن کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے وہ بھی اس کام میں انوالو ہوں گی، کیوس کریٹ کرنے میں. ٹھیک. اور جو آپ نے بتایا تھا لوکل ملیشیا بھی وہاں. اچھا، ساتھ ساتھ لوکل ملیشیاز بھی ہیں اور داعش بھی ہیں. اور یہ کنٹریکٹرز جو ہیں یہ عام طور پہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. پینٹاگون کی ریسنٹ رپورٹ اور نیو یارک ٹائمز کی جو 3 دن پہلے کی آرٹیکل ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ 18,000 کنٹریکٹرز جسے مرسنریز کہتے ہیں، پرائیویٹ ملٹری کنٹریکٹرز، وہ امریکہ کے وہاں موجود ہیں اور موجود رہیں گے. اور اس 18,000 میں سے وہ جو بلیک واٹر ہوا کرتی تھی، اب تو نام بدل گیا، اس کا نام بدلتے رہتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. اور ایک اور واگنر گروپ ہے ان کا، اور واگنر گروپ وہ ہے جو لیبیا میں بھی کام کرتا رہا ہے، عراق میں بھی اس نے کام کیا ہے. اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو تو لے کر جا رہے ہیں، لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز ادھر ہیں. ایگزیکٹلی. اور بہت بڑی تعداد میں ہیں یہ 18,000، وہ وہاں پہ موجود رہیں گے. پھر یہ کہ برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی جو ہے اسپیشل فورسز کی بھی ڈیل آپس میں ہوئی ہے اس حوالے سے کہ وہ اسپیشل فورسز یہاں پہ آئیں گی. وہ کمانڈرز ہوتے ہیں جس طرح کے ان کے ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں لیکن بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور اسی کام میں ٹرینڈ ہوتے ہیں کس طرح سے وہ یہاں پہ کیوس زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، انفلٹریٹ کریں اور کیوس زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. پھر یہ کہ جو تاجکستان اور ازبیکستان کے ساتھ امریکہ کے معاہدے چل رہے ہیں، جس پہ رشیا نے بھی اپنی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وہ وہاں پہ یوز کرنا چاہ رہا ہے ان کی بیسز کو. اور پھر یہ کچھ بیسز جو امریکہ کی پہلے سے ہی پرشین گلف میں، پرشین گلف جب کہا جاتا ہے تو عام طور پہ مڈل ایسٹ سے ڈیٹیچ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اس کو، لیکن دونوں ایک ہی چیز ہے اصل میں. پرشین گلف مینز مڈل ایسٹ، سارا ایک ہی علاقہ ہے. یعنی کہ وہاں بیٹھ کر وہاں نظر رکھی جائے، وہاں بیٹھ کے نظر بھی رکھی جائے گی، وہاں سے ڈرون بھی اڑائے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ بھیجے جا سکتے ہیں، وہاں سے ملٹری اسٹرائکس بھی کی جا سکتی ہیں. اب یہ اندازہ کریں کہ ایک ایسا بھی واقعہ ہوا ہے ریسنٹ پاسٹ میں جس میں امریکہ نے کچھ ایلیمنٹ سیریا میں ان کو ٹارگٹ کرنا تھا،
اور اس کے لیے اس نے آپ کا جو پرشین گلف ہے وہاں پہ اپنی جو ان کی وارشپس چل رہی ہوتی ہیں وہاں سے کروز میسائل چلایا اور وہاں پہ جا کے مارا. یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے انہیں بیسز نہیں دیں اور جو سینٹرل ایشیا میں بیسز والا معاملہ تھا اس میں بھی رشیا نے اپنے تفاضات کا اظہار کیا, تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اتنی یعنی کہ اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ اس کے بغیر بھی کام چلا سکتا ہے. اور یہ جو ہے نا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان نے تو نہیں دی, لیکن سینٹرل ایشیا کے کچھ ممالک دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن رشیا تو اپنے تفاضات اظہار کر رہا ہے. لیکن کیا رشیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نہ کروا سکے؟ رشیا نے ابھی تک تو یہ کہا ہے کہ وار کو یہاں لے کے نہ آؤ, لیکن ازبیکستان اور یہ جو تاجکستان ہے ان کے فارن منسٹر اس سے بڑے کے لیول کے بھی لوگ امریکہ جا کے مل چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی جو سیویلین لیڈرشپ ہے, آفیشلی ابھی ان کا کوئی بیان نہیں ابھی ہوا. اس کے علاوہ عمان میں ان کے عمان جو ملک ہے وہاں پہ ان کے موجود ہیں بیسز پہلے ہی, اور پھر ادر آپشنز ہیں بھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بگرام ایئر بیس پہ جو انہوں نے چھوڑا تھا وہاں پہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس کے اندر بھی ہمیں دیکھا بہت سارا اسلحہ جو تھا وہ قابو میں لیا ہے افغان طالبان نے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی علاقوں میں بھی بہت سارا اسلحہ ہوگا. تو آل ان آل اس پوری سچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سمجھ میں یہ آتی ہے بات کہ امریکہ جو ہے وہ اس وار کو دور سے بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح مانیٹر کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں یہاں انگیج رہوں, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے علاقہ چھوڑ دیا تو دوسری طاقتیں جس طرح کے ایوبیک صاحب اس سے پہلے ذکر فرما رہے تھے, چائنا ہے, رشیا ہے اور طاقتیں ہیں, وہ پھر کنٹرول حاصل کر لیں گے اس علاقے کا. امریکہ یہ کبھی نہیں چاہے گا. تو وہ چاہے گا ضرور کہ میں کسی نہ کسی طرح انفلوئنس کرتا رہوں افغانستان کی پالیسیز کیا بنتی ہیں فیوچر میں. اور یہ بھی یقیناً جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا افغان طالبان کے لیے ایک پرابلم ہوگی بعد میں, اور اس کو وہ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت اپنی جگہ وہ تو موجود ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ وہ جو ماڈرن وارفیئر اور ماڈرن ڈپلومیسی ہے اس پہ اندر بھی افغان طالبان نے کافی زیادہ مہارت حاصل کر لی ہوئی ہے الحمدللہ. تو ہمیں امید ہے اس چیز کی کہ وہ اس چیز کو ٹیکل کر سکیں گے فیوچر میں.